اسکیری نائٹ شو میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستو، کہتے ہیں عملیات ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں تیرنا بہت مشکل ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سمندر کے اچھے تیراک بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں یا اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ عملیات کی دنیا میں ایک اچھے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر استاد کے آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ جن صاحب کے ساتھ پیش آیا، وہ خود ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہیں بہت شوق تھا عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے کا، سیکھنے کا۔ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل آ جائے کہ جس سے میں ان مخلوقات یعنی کہ جنات، جن، بھوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دوں، یا کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے میں جنات اور ان مخلوقات جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ان کی آواز، ان کی گفتگو سننا شروع کر دوں۔ اس کے لیے نہ جانے کتنے عاملین کے پاس گیا، اپنا وقت لگایا، کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا شخص ملا، عامل ملا جو مجھے یہ عمل سکھانے کے لیے راضی ہو گیا، جس سے میری جنات کی گفتگو، جس سے میں جنات کی گفتگو سن سکوں، انہیں دیکھ سکوں۔ خیر، کچھ دن کا عمل تھا، انہوں نے مجھ سے وہ عمل کروائے۔ اس عمل کے بعد مجھے ان مخلوقات کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بہت خوش تھا اپنی پہلی کامیابی پر، اور اب دوسرا عمل کرنے جا رہا تھا کہ جس کے بعد میں ان مخلوقات، جنات میں جیسی مخلوقات کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ یہ عمل جاری تھا کہ میری زندگی تباہی کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے تو میری نوکری چلی گئی، میں بے روزگار ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کہیں نوکری نہیں ملی۔ گھر میں آئے دن جھگڑے شروع ہو گئے۔ میری بیوی، میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ دوسرا عمل اسی دوران جاری تھا۔ دیکھنے کی، مخلوقات کو دیکھنے کی شروعات بھی ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں، جسے ہم باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں، وہ کھل چکی تھی، جس سے میں ان مخلوقات کو دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی میری زندگی تباہ برباد ہو گئی تھی۔ فائنینشلی میں بالکل سڑک پہ آ گیا تھا، یہاں تک کہ گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی یہ جو مخلوقات جسے مجھے دیکھنے کا شوق تھا، سننے کا شوق تھا، جب وہ عملیات مجھے آ گئے تو وہ جنات اور شیاطین میرے دشمن بن گئے۔ مجھے انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، کیونکہ وہ مجھے ڈراتے تھے خوفناک شکلوں میں آ کر مجھے، اور اس قدر خوفناک شکلیں ہوتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے خوف آتا تھا، ان کی بہت ہی خوفناک آوازیں ہوتی تھی، اور جان بوجھ کر مجھے خوفناک آوازوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ میں اس عامل کے پاس واپس گیا جس نے مجھے وہ تمام چیزیں سکھائی تھیں کہ یہ تمام عملیات مجھ سے واپس لے لو۔ میں اب ان مخلوقات کو نہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہ سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں
یہ عمل سیکھنے کے بعد میری فائنینشلی میں ڈاؤن فال چلا گیا ہوں. میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہوں. میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا ہوں. برائے مہربانی مجھ سے یہ تمام عملیات واپس لے لو. مجھے واپس ویسا ہی کر دو، ایک عام انسان کی طرح. لیکن اس عامل نے مجھے منع کر دیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ان تمام چیزوں سے تمہارا پیچھا چھڑانا میرے بس میں نہیں، اور نہ ہی مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اب مجھے بھی نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ اگر میں نے تمہارا ان سے پیچھا چھوڑایا. میں واپس آ گیا. میری حالت یہ ہو گئی کہ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے. وہ شیاطین میرے سامنے خوفناک شکلوں میں آتے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ شکل میں نہ بھلا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. وہ خوفناک آوازیں. میں کافی عاملین کے پاس گیا، بڑی جگہوں پہ گیا، باباؤں کے پاس گیا. کسی نے میری مدد نہیں کی. حقیقت میں کوئی اتنا طاقتور نہیں ملا تھا جو مجھے ان جنات سے چھٹکارا دلا سکتا. یہاں تک کہ شیاطین جنات جو میرے دشمن بن گئے تھے، راتوں کو مجھے ان تمام عاملین اور باباؤں کی ڈیتھ باڈیز دکھاتے، انہیں مردہ حالت میں مجھے دکھاتے. جن لوگوں کے پاس میں گیا تھا مدد کے لیے، کہ تو جن لوگوں کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، ہم نے ان سب کو مار دیا. اب تیری باری ہے، مرنے کی تیری باری ہے، اور اب تجھے بھی ہم مار دیں گے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ شیاطین کہتے تھے کہ تو اب خودکشی کر لے، خود مر جا، تیرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں سیدھا کیماڑی چلا گیا اور وہاں سے پل سے میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی مرنے کے ارادے سے. لیکن چھلانگ لگانے کے بعد لوگوں کا رش پل پر بہت زیادہ تھا، اور مجھے اندر سے اپنے ایک آواز آئی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، حرام موت مر رہا ہوں. لوگوں نے اوپر سے ٹیوب ٹائر پھینکے، جس کی مدد سے میں کنارے پہ آیا. لیکن جب لوگ مجھے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچ رہے تھے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پانی کے اندر مجھے کوئی مخلوق واپس کھینچ رہی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میں بچ سکوں، کوئی مجھے پانی کے اندر کھینچ کے مارنا چاہتا ہے. خیر، میں باہر آ گیا. ایمبولینس، پولیس، لوگ جمع ہو گئے تھے. میں کافی دیر بعد پھر میں گھر واپس آ گیا. نماز کی پابندی کی، توبہ کی، لیکن ان مخلوقات سے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوٹ پایا تھا. ایک دن میں مسجد میں نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے انہیں اپنی پوری داستان سنائی تو امام صاحب نے مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا جو کہ ایک روحانی مطلب اسپریچولی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بلکہ بزرگ ہیں. ان کے مریدوں میں کہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ان کے مرید ہیں، ان کے شاگرد ہیں. میں ان کے پاس فوراً چلا گیا. پہلی ہی نظر میں وہ بزرگ، انہوں نے میری سارے معاملات دیکھ لیے اور پھر مجھے اپنے سلسلے میں شامل کر لیا. پھر اپنے سلسلے کے ذکر اذکار کرائے مجھ سے تو میرے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور ان شیاطین سے میری جان چھوٹ گئی. اور اب میں ان بزرگ کی صحبت میں ہوں جو کہ خود عالم دین ہیں، مفتی ہیں اور روحانیت میں بھی ایک بہت کمال رکھتے ہیں. دوستو کہتے ہیں کہ جہاں 100% میں سے 95%
90% फेक आमिलीन हैं, जाली आमिलीन हैं, जाली स्पिरिचुअल हीलर हैं, फेक हैं, इनमें कोई सही नहीं। लेकिन वहाँ पर 100 में से 5% ऐसे भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर कमाल रखते हैं। बस हमें उन तक पहुँचना होता है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मामलात से महफूज रखे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय शो। टेक केयर, बाय।